اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیو 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے علم حدیث۔ دوستو، ہم آج سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم حدیث اور علم حدیث کو سمجھنے کی عام فہم کوشش کریں گے کہ عام اور کم پڑھا لکھا آدمی حدیث کے بارے میں کسی حد تک معلومات حاصل کر سکے۔ حدیث، قرآن کریم کے بعد علم حدیث کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں بیان کرنا، بات کو دہرانا، اور اصطلاحی معنی حدیث کے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں جس میں امت کے لیے کوئی سبق ہے، کوئی درس ہے، کوئی حکم ہے، کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، کسی چیز کو کرنے کا حکم ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ سنت کا ایک حصہ ہے، یعنی سنت سے مراد وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا، اس کو ہم حدیث عملی بھی کہتے ہیں، پریکٹیکل حدیث۔ اور حدیث قولی یا حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جس میں امت کے لیے کوئی سبق ہے، کوئی حکم ہے، کوئی منادی ہے، کوئی خوشخبری ہے، وہ حدیث ہے۔ تو جب قرآن کریم کے نزول کا وقت تھا، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ لکھا نہ کرو، کیونکہ یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے الفاظ آپس میں کہیں میچ کر کے مکس نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو تحریر کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق احادیث کو تحریری شکل میں لانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے احادیث کو تحریری شکل میں تو نہیں لائے، لیکن چونکہ اس زمانے میں کثرت سے صحابہ حیات تھے، لہٰذا اگر کوئی بھی حدیث بیان کی جاتی تو اس کے دسیوں صحابہ اس کی تصدیق یا تردید کر دیتے تھے۔ یہی سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری میں، 2 سال کا دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر 10 سال اور 6 مہینے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم یکم محرم 24 ہجری کو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں بذریعہ شہادت۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی غلام نے نماز کے دوران حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ اس پہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جو طویل دور ہے، 11 سال اور 4 مہینے کا تقریباً۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ سبائیت کی وجہ سے 40 دن تک محصور ہو کے ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ اور 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنے اور مسند خلافت پر بیٹھے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو 40 ہجری میں ایک بدبخت نے نماز فجر کے دوران شہید کر دیا حملہ کر کے۔ 40 ہجری کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن مسند خلافت پر بیٹھے،
اور پھر انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ پر لوٹا دی کچھ وعدوں کے ساتھ۔ 19 سال تک حضرت امیر معاویہ نے اقتدار کو سنبھالا، اور 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے گئے تو ان کے ایک انتہائی غلط فیصلے کی وجہ سے یزید اقتدار پہ قابض ہو گیا، اور 60 سے لے کے 64 ہجری تک یزید کی جتنی بھی بدکاریاں سیاہکاریاں تھیں اس نے اسلام کے شیرازے کو ایسا بکھیرا کہ آج تک اس امت مسلمہ ایک پیج پر اکٹھی نہ ہو سکی۔ اسی کے دور میں خانہ کعبہ پر سنگباری ہوئی، اسی کے دور میں مدینہ منورہ پر قتل عام ہوا، اسی کے دور میں کربلا کا عظیم اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا 61 ہجری میں، جب امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام نے جام شہادت اپنے گھر والوں کے 72 افراد کے ساتھ نوش فرمایا۔ 64 ہجری میں یزید جب مرتا ہے تو عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے وہ اقتدار پہ آ جاتے ہیں، اور 1 سال تک وہ اقتدار پہ رہتے ہیں۔ 65 ہجری میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک 64 ہجری میں انتقال کے بعد 1 سال تک مروان بن حکم اقتدار پہ بیٹھتا ہے بنو امیہ کا۔ پھر 65 ہجری سے 86 ہجری تک ان کا بیٹا مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان اقتدار پر بیٹھتے ہیں، اور 86 ہجری میں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا بیٹا ولید بن عبد الملک اقتدار پہ آتا ہے، اور 86 ہجری سے 96 ہجری تک وہ اقتدار پر رہتے ہیں، اور 96 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا بھائی سلمان بن عبد الملک 3 سال تک اقتدار میں رہتے ہیں، اور 99 ہجری میں ان کے انتقال کے بعد عمر بن عبدالعزیز جو کہ ولید بن عبد الملک کے چچا زاد تھے وہ اقتدار پہ آتے ہیں، اور 2 سال کا ان کا بہترین اور گولڈن ٹائم جس نے حضرت عمر فاروق اعظم کی یاد تازہ کی وہ اقتدار پہ آتے ہیں، اور 101 ہجری میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حشام بن عبد الملک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں 86 سے 96 ہجری، اس میں 93 ہجری میں حضرت امام مالک پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں 320 احادیث کی ایک کتاب مرتب کرتے ہیں جس کا نام ہے الموطا۔ یہ اسلامی تاریخ کی حدیث کی پہلی کتاب ہے جو امام مالک نے کمپائل کی ہے، امام مالک نے جو ہے وہ کلیکٹ کر کے حدیثیں اس میں دی ہیں۔ امام مالک کے بعد پھر امام احمد بن حنبل 147 یا 148 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 241 ہجری تک ان کی زندگی ہے، تقریباً 90 سال۔ انہوں نے مسند احمد بن حنبل کے نام سے کچھ احادیث کو کلیکٹ کیا اور چھان پھٹک کے اس کو کتابی شکل دی۔ تو یہ دوسری قدیم ترین کتاب ہے اسلامی تاریخ میں۔ لیکن اگر ہم ایتھینٹک کتابوں کی بات کریں تو آپ کو اہل سنت میں 6 کتابیں ملیں گی جس کو ہم صحاح ستہ کا نام دیتے ہیں، اور اہل تشیع میں 4 کتابیں ملیں گی جس کو ہم اصول اربعہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اہل سنت کی صحاح ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو کتابیں ہیں یہ 6 کتابیں اہل سنت کے ہاں، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں 4 کتابیں اصول اربعہ جو ہیں ان میں جو ہے وہ پہلی کتاب ہے کتاب الکافی، دوسری کتاب ہے من الفقہ، اور تیسری کتاب ان کی تہذیب الاحکام، اور چوتھی ہے الاستبصار۔ یہ 4 کتابیں اہل تشیع کی اور وہ 6 کتابیں اہل سنت کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بخاری جس کے بارے میں اہل سنت میں یہ بات مشہور ہے کہ صحیح
ایتھینٹک کتاب بعد از قرآن، قرآن کریم کے بعد احادیث کی یہ سب سے زیادہ ایتھینٹک اور جامع کتاب ہے صحیح بخاری۔ یہ صحیح بخاری امام اسماعیل بخاری جو کہ بخارا کے رہنے والے تھے، انہوں نے احادیث کو کلیکٹ کیا اور صحیح بخاری کے نام سے یہ حدیث مشہور ہوئی۔ حضرت امام اسماعیل بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 183 سال کے بعد، اور حضرت امام اسماعیل بخاری کا جو زمانہ ہے وہ 194 ہجری سے نکل کر 256 ہجری تک آپ حیات رہے، اور اس دوران انہوں نے صحیح بخاری کو کمپائل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 200 سال کے بعد صحیح بخاری جو ہے وہ کمپائل کی گئی۔ پھر صحیح مسلم جو ہے وہ امام مسلم بن حجاج نیشاپوری، جو کہ نیشاپور ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ احادیث کی کتاب کمپائل کی، اور ان کا جو دور ہے وہ 206 ہجری سے لے کر 261 ہجری تک ہے۔ تیسری ہماری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد ہے، وہ ابو داؤد الجستانی، جستان کے رہنے والے، سستان جو کہ ایران کا شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ 202 ہجری سے لے کر 275 ہجری تک کا آپ کا زمانہ ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں یہ ابو داؤد جو ہے کمپائل کی احادیث کی کتاب۔ اس کے بعد سنن نسائی ہے ہماری چوتھی کتاب ہے، جو امام احمد بن شعیب النسائی نے کمپائل کی ہے، اور 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری تک کا ان کا زمانہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ ابو عبداللہ ان کا نام تھا، جنہوں نے یہ کتاب کمپائل کی ہے، 209 ہجری سے لے کے 273 ہجری تک کا ان کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 6 کتابوں کے بعد میں آپ کو اہل تشیع کی کتابوں کی بات کر دوں تو کتاب الکافی محمد بن یعقوب الرازی نے کمپائل کی، اور ان کا زمانہ 255 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک ہے۔ پھر من الفقہ کے نام سے جو دوسری کتاب ہے وہ علی ابن بابویہ انہوں نے کمپائل کی، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ پیدائش جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر 2 کتابیں شیخ محمد طوسی جو ہے انہوں نے کمپائل کی ہیں، جس میں سے ایک تہذیب الاحکام اور دوسری جو ہے وہ الاستبصار ہے۔ تو شیخ محمد طوسی کا جو زمانہ ہے وہ 385 ہجری سے لے کے 460 ہجری تک ہے۔ تو اس مختصر سے تعارف کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ علم حدیث پر جو پراپر کام شروع ہوا وہ پہلی صدی ہجری کے بعد جب الموطا امام مالک نے کمپائل کی، اور جو باقاعدہ کام کا آغاز ہوا جس صحیح صحائح ستہ اور ادھر سے اصول عربہ اہل تشیع کی 4 کتابیں ہیں، یہ باقاعدہ جو کام شروع ہوا تو یہ چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوا، تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا، اور اگر ہم سن عیسوی لگا لیں تو 9ویں سن عیسوی ہے، یعنی 9ویں صدی سن عیسوی جس کا آج 2024 چل رہا ہے، تو یہ 9ویں صدی میں، اور اگر سن ہجری ہم کہیں جس کا یہ 1446 چل رہا ہے، اس میں یہ تیسری صدی ہجری میں حدیث پر باقاعدہ کام ہوا، اور حدیث کو کمپائل کر کے چھان پھٹک کے اس کو صحیح اور غلط کو الگ الگ کر کے مضامین کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، ایتھینٹیکیشن کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے بہت زبردست کام کیا، اور یہ احادیث کی کتب ہمارے لیے تاریخ نے مہیا کی کہ آج کا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم اپنی اگلی جو اس کی جو سیریز ہوگی، نیکسٹ قسط ہوگی، اس میں ہم حدیث کے علم کو سمجھیں گے کہ حدیث کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، علم روایت حدیث کیا ہوتا ہے اور علم درایت حدیث کیا ہوتا ہے، یہ ہم
نیکسٹ جو ہمارا یہ ولاگ بنے گا اس میں ہم لیں گے. فی الحال اب تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس ہمارے ولاگ کو، اس ہماری ویڈیو کو خود بھی سمجھیں، سنیں اور آگے بھی تمام کانٹیکٹس کو دیں، اپنے تمام رشتہ داروں کو، بچوں کو، دوست احباب کو یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ سب لوگ علم حدیث سے کسی حد تک آشنائی حاصل کر سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جاننا مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ.